ایک نصیحت، ولادت کا موقع ہے، ویسے تو آپ فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک نصیحت سن لیجئے کہ معصوم کی نگاہ میں نیکی کرنے کا طریقہ کار بھی کیا ہوتا ہے۔ معصوم کے پاس کوئی شخص آیا، دیہاتی تھا، کہنے لگا مولا دیت میرے اوپر واجب ہو گئی ہے، اور دیت مجھ پہ واجب ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی اس دیت کو ادا کروں، پیمنٹ کرنی ہے نہیں۔ اور یہاں پر امام علیہ السلام اس سے کہہ رہے کہ میں تجھ سے 3 سوال کروں گا، اگر ایک سوال دیا تو 1/3 دیت ادا کر دوں گا 33%، 2 سوالوں کے جوابات دے دیے 66% ادا کر دوں گا، تینوں کے جواب دے دیے مکمل تیری دیت ادا کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حیرانی سے کہنے لگا مولا آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ یہ نا ہوتا ہے نا کبھی کوئی بڑا آدمی سوال کر لے، کوئی صاحب علم سوال کر لے تو سامنے والا ویسے ہی مشکل میں آ جاتا ہے، آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ امام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی، ابھی حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے دین کو اسی انداز میں لیجئے جس انداز میں وہ سکھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی، المعروف بقدر المعرفہ، نیکی بھی معرفت کے حساب سے ہونی چاہیے، جس کی جتنی معرفت زیادہ ہو اس کے ساتھ نیکی کا لیول ویسا ہونا چاہیے۔ یعنی جو صاحب معرفت ہے، جس کی معرفت اتنی زیادہ ہے، اس کے ساتھ نیکی کا لیول اتنا بڑھ جانا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ صاحبان معرفت کے ساتھ زیادہ نیکی کی جائے، جو جتنا صاحب معرفت اس کے ساتھ اتنی بہترین انداز کی نیکی۔ اب امام سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا افضل ترین عمل کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ پر ایمان افضل ترین عمل ہے۔ امام نے کہا بہت اچھا، 1/3 دیت ہو گئی۔ پھر امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتا ہلاکت سے نجات کیا ہے؟ کہا خدا کے اوپر اعتماد کرنا ہلاکت سے نجات دلا دیا کرتا ہے۔ امام نے کہا بہت اچھا۔ کہا اچھا تیسرے سوال کا جواب دے، یہ بتا مرد کے لیے زینت کا باعث کیا چیز ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مرد صاحب زینت ہو جاتا ہے، سجا سورا ہوا لگتا ہے؟ کہنے لگا العلم مع الحلم، کہ مرد کے پاس علم ہو اور اس کی برداشت بھی بہت زیادہ ہو، علم ہو، ٹیمپرامنٹ بھی ہو، فقط سنانا سب کچھ مقصد نہیں ہوتا، برداشت کرنا بھی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ العلم مع الحلم۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو، برداشت نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اب امام کا سوال ہے، تیسرے سوال کے اندر یہ مزید سوال آ گئے، یہ بتا کہ اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ والمال مع الثروہ، کہ مال ہو لیکن والمال مع المروہ، مال ہو لیکن مروت ہو، خرچ کرنے کا حوصلہ ہو۔ یعنی انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے حلم کے ساتھ تو مال ہو لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ ہو، کہ مال ہے خرچ کر رہا ہے۔ امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو، مال ہے لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تو پھر کہا کہ فقیری ہو لیکن صبر کے ساتھ ہو، کہ انسان فقیر ہو لیکن صبر کرنا جانتا ہو۔ امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا مولا پھر آسمان سے ایک بجلی گرے اسے جلا دے، کیونکہ وہ اسی بات کا مستحق ہے کہ جو علم کے ساتھ حلم نہیں رکھ سکتا، جو مال کے ساتھ مروت نہیں رکھ سکتا، جو فقیری کے ساتھ صبر نہیں رکھ سکتا، تو پھر اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کی پوری دیت کو ادا کیا اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو نیکی کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ نیکی اس کے ساتھ کی جائے کہ جس کی معرفت کا لیول اپنے مقام پر ہو۔ ویسے تو اہل بیت علیہ السلام کے سارے چاہنے والوں کو پروردگار عالم صاحب معرفت بنائے۔